یورپ میں 6 مہینے کے لیے 30 جولائی سے آنورڈ پی آئی اے کے جہاز فلائی نہیں کر سکیں گے. پابندی ہے. یو اے ای جون پائلٹس کے کوائف مانگ رہا ہے ان کے لائسنس سے متعلق پاکستانی حکام سے. آج کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے, اس میں بھی گرما گرم بحث ہوئی ہے, بریفنگ بھی دی گئی اس کے بعد. لیکن یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ پی آئی اے کو ایک دم سے انٹرنیشنل لیول پہ اتنے بڑے سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب کا وہ بیان جس کے بعد یہ سارے سلسلے کھلتے ہیں, سنیے. پائلٹس جن کی ڈگریاں جیلی نکلی, 860 پائلٹس کے ایگزامینیشن, ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا, ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر لیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام لوگ انہیں شو کا چارج شیٹ پروسیڈنگ شروع کر دی گئی ہیں کہ وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں امیڈیٹلی ان ساروں کو گراؤنڈ کرنا کہ وہ فلائی نہ کر سکے. اس میں کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوں. نظامی صاحب, سنا آپ نے, ہمارے دیکھنے والوں نے بھی کہ غلام سرور خان صاحب کا وہ بیان اور اس کے بعد جو ہوا اب تک آپ کے سامنے ہے. آج کابینہ کی جو بریفنگ دی گئی شبلی فراز صاحب کی جانب سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 242 پائلٹس گراؤنڈ کیے گئے ہیں, 5 سول ایویشن کے اہلکاروں کو اور افسران کو معطل کر دیا گیا ہے. یہ تو ہو گیا, لیکن یہ پی آئی اے کے ساتھ جو ہو چکا ہے اس کو کیسے بحال کیا جائے گا؟ اس کے لیے کیا سفارتی کوششیں کرنی پڑیں گی یا کوئی تکنیکی معاملات سیدھے کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس حکومت کو ایک مینیا ہو گیا کہ یہ ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں. ٹرانسپیرنسی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن بعض معاملات میں بردباری جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے. اب پلین ٹو دا گیلری وزیر ایویشن نے جعلی پائلٹوں کے معاملے کو, سو کالڈ جعلی پائلٹوں کے معاملے کو پی آئی اے کی کریش کی عبوری انکوائری کے ساتھ لنک کر دیا. گویا کہ جہاز پائلٹ کی کوتاہی کی وجہ, حالانکہ وہ پائلٹ جو ہے کوئی کتنے ہزار 3000 یا کتنے گھنٹے جو ہے وہ فلائی کر چکا تھا, اور کو پائلٹ بھی ان کی وہ جعلی ڈگری پہ نہیں کر رہے تھے. اسی طرح یہ بڑا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اس میں یہ کہہ دینا کہ اتنے پائلٹ جعلی ہیں. جعلی پائلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا لائسنس جعلی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی, یہ سوچنے کی بات ہے. کیونکہ وزیر ہوا بازی کو, آپ کو معلوم ہے نا, وزیر ہوا بازی یہ پورٹ فولیو لینا ہی نہیں چاہتے تھے, ناراض ہو گئے تھے. جی پہلے یہ پیٹرولیم میں تھے, انہوں نے لے تو لیا ہے. اب اب بغیر کسی معاملے کی جزیات میں گئے بغیر انہوں نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ انہوں نے پی آئی اے کو گراؤنڈ کر کے رکھ دیا. جی, اب پی آئی اے گراؤنڈ ہو گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی اب وہ ڈومیسٹک فلائٹس پہ پتہ نہیں کس طرح وارہ کھائے گا پی آئی اے کو کہ وہ جناب 12,000 روپے میں کراچی کا اور لاہور کا ٹکٹ بیچیں گے. یہ اور کہیں جانے کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ویٹنام ہو گیا, یو اے ای ہو گیا, کویت ایئر ہو گیا, سب نے ہمارے پائلٹوں کی کو گراؤنڈ کر دیا. جی, ٹھیک ہے, برطانیہ نے فلائٹس بند کر دی, یورپ نے کر دی, امریکہ میں کیسے جائیں گے ہم؟ انہوں نے نہ صرف فلائٹیں بند کی ہیں بلکہ اوور فلائٹ بھی بند کر دیا. اچھا, اس پہ سونے پہ سہاگا ایک اور پرابلم ہے پی آئی اے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو کووڈ-19 سے اتنے مریض بغیر ٹیسٹنگ کے گئے ہیں, آسٹریلیا ہو, ہانگ کانگ ہو, یو اے ای, انہوں نے کہا جناب ہمیں معاف کیجیے گا, ہم آپ کے فلائٹس بند کر رہے ہیں. اب یہ تو سوائے نااہلی, نالائکی, کوتاہی اور مجرمانہ غفلت کے. نظامی صاحب, آج عدالت نے بھی فیصلہ دیا ہے. بظاہر تو وہ غلام سرور خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہے کہ وہ اپنے عہدے پہ انہیں فائز رکھا, لیکن کہا کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. اب یہ وزیر اعظم کے کورٹ میں بال ہے کہ وہ غلام سرور خان کو اپنی ٹیم کا حصہ رکھتے ہیں, یا یہ جو ایک عبوری انکوائری پہ اتنا طوفان بپا ہو گیا اس سے متعلق کوئی ایکشن لیتے ہیں. دوسرا نظامی صاحب, ایک اور جو معاملہ آیا, کابینہ کی جو نجکاری کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہونی تھی, اور جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں میاں محمد سمرہ صاحب, اصولی طور پہ ان کو چیئر کرنی چاہیے تھی, مشیر خزانہ اس کو چیئر کر رہے ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, چیئر کرنا تھا, آج چیئر کرنا تھا, لیکن آج میٹنگ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی کیونکہ کابینہ کی میٹنگ جو کل ہونی تھی وہ آج ہوئی. جی, یہ معلوم ہے آپ کو نا؟ جی بالکل. اب آپ دیکھیے کہ یہ دراصل پی آئی اے کے پاس 2 روزولٹ ہیں ہوٹل ہیں, ایک روزولٹ مینہٹن اور ایک اسکریپ پیرس. یہ بڑے چوٹی کے ہوٹل ہیں. روزولٹ کا تو بڑی تاریخ ہے, یہ امریکی صدر روزولٹ کے نام پہ بنا ہوا ہوٹل ہے. مینہٹن کے یہ عین سینٹر میں واقع ہے, گرینڈ سینٹرل ہوٹل کے تحت میں بھی ٹھہرا ہوں کئی دفعہ.
اس کی ریلیویشن پہ بھی بڑے پیسے خرچ ہوئے ہیں، اور یہ پہلی حکومت نہیں ہے جو اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ ہم نے اس پہ پچھلے 35 سال سے 35 سال سے اس کو اونے پونے بیچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک معاملے میں جو ایئر مارشل وقار عظیم تھے جو نہیں بیچنا چاہتے تھے، لیکن جو میجر جنرل ریٹائرڈ رحیم خان تھے، وہ سیکرٹری جنرل ڈیفینس اینڈ چیئرمین پی آئی بوتھ، وہ کہتے تھے کہ اس کو بیچ دیں۔ پیپلز پارٹی اور پی اے ملن کے دور میں بھی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ ہم نے اونے پونے اس کو خریدا، غالباً میرے شاید میں نے کہیں نوٹ بھی کیا ہوا ہے، جی ایک 36.5 بلین 36.5 ملین ڈالر کا، ملین ڈالر کا۔ جی اب اس کی ویلیو کیا آپ اندازہ کریں؟ آئی تھنک مور دین $1 بلین ڈالر۔ جی میں کہہ رہا ہوں تقریباً 1.4، جی جو 1.5 تقریباً ہو گیا۔ جی لیکن اس وقت پراپرٹی کی قیمتیں ڈاؤن ہیں۔ جی دوسری طرف پی آئی اے کا کیومولیٹو لاس اب تک کتنا ہے؟ 400 ارب روپے، جی اور 70 ارب سال کا ہے۔ جی اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں، آپ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کریں جو لاس میکنگ انٹرپرائز ہے، آپ ریلوے کو کے کچھ شعبوں کو پرائیویٹائز کریں، آپ کا جو سلور ہے جو اس وقت جب کہ پراپرٹی کی قیمتیں ڈاؤن ہیں اس کو اونے پونے بیچنا چاہتے ہیں، اور اس میں حکومت کے کچھ وزیر اعظم کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ سرگرم رہے ہیں۔ اب یہ بات بھی جو آپ نے کہی کہ بھئی ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہیں، پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں محمد میاں سبرو، آج ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ کے کچھ بتائیں ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ جی اب حفیظ شیخ پہلے بھی پرائیویٹائزیشن کے منسٹر رہے ہیں، تو یہ کچھ مفادات کا کھیل ہو رہا ہے جس میں لمبائی کھانچے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ نظامی صاحب پہلے جب حفیظ شیخ صاحب پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے اس وقت بھی یہ بات چلی تھی اس ہوٹل کی نجکاری کی، آئی تھنک جتنا، اور اب یہ دوبارہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تو کافی دیر سے چل رہی ہے، یہ یقیناً ایجنڈے پہ تو ہوگی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی، لیکن آج تو حفیظ شیخ صاحب کا ہونا اس میں کوئی لوکل سٹنڈا ہے نہیں رکھتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، ہم غلام سرور خان صاحب کی بات کر رہے تھے، وزیر ہوا بازی کی۔ عدالت نے تو یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے، آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی خوشی سے انہوں نے وزارت نہیں لی، تو یہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب پی ٹی آئی کا جو منشور ہے اس سے ایک یہ بات بھی ظاہر ہوتی تھی کہ صحیح لوگ اور میرٹ پہ لوگ لگیں گے، تو یہ جو وزیر ہیں جن کی شاید ادھر ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ جی میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں آپ سے۔ سب سے پہلے تو وزیر جو ہے وہ کوئی ٹیکنوکریٹ اپنے محکمے کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غلام سرور خان کی جگہ کون سا عتیق عمر خان ہے جس کو لگایا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ امیدوار تو بہت ہیں لیکن مینج کرنا تو کم از کم آنا چاہیے نا، ٹیکنوکریٹ آپ ہوں ٹھیک ہے، پھر کچھ چیزیں ہیں ذمہ داری لینی چاہیے آپ کو اپنے بیان کی۔ ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ہے، خاص طور پر جو معاونان خصوصی ہیں۔ لیکن ویسے بات یہ ہے کہ یہ دبنگ آدمی ہے خان صاحب جو ہیں، سرور خان صاحب، انہوں نے بڑی برملا ایک بات کہی تھی کہ بعض لوگوں کو مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کے پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے یا نہیں ہے جو خصوصی معاون اور ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں۔ جی یہ بات کرنے کے لیے ضرورت رندانا چاہیے، خوش آمدی نہیں ہے، بات ٹھیک ٹھاک ٹوک بجائے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ سکرات اور بکرات ہو گئے ہیں جس محکمے کے آپ وزیر ہیں۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ نظامی صاحب۔ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، امیدوار تو بہت ہیں لیکن مینج کرنا تو کم از کم آنا چاہیے نا، ٹیکنوکریٹ آپ ہوں ٹھیک ہے، پھر کچھ چیزیں ہیں ذمہ داری لینی چاہیے آپ کو اپنے بیان کی۔ ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ہے، خاص طور پر جو معاونان خصوصی ہیں۔ لیکن ویسے بات یہ ہے کہ یہ دبنگ آدمی ہے خان صاحب جو ہیں، سرور خان صاحب، انہوں نے بڑی برملا ایک بات کہی تھی کہ بعض لوگوں کو مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کے پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے یا نہیں ہے جو
خصوصی معاون اور ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں. جی جی. یہ بات کرنے کے لیے ضرورت رندانہ چاہیے, خوش آمدی نہیں ہے, بات ٹھیک ٹھاک ٹوک بجائے کرتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ سقراط اور بقراط ہو گئے ہیں جس محکمے کے آپ وزیر ہیں. ٹھیک ہے نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ نظامی